ملکہ برطانیہ کی سرکاری رہائش گاہ، سابق برطانوی وزیر اعظم کے ہلکا انتخاب، رائل بورو آف ونڈسر میڈن ہیڈ میں رہائش پذیر، برٹش کامیاب پاکستانی بزنس مین، چیئرمین CCS گروپ، نائب صدر پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن سلاؤ، چودھری عبدالستار اور ان کی اہلیہ مریم چودھری کے انٹرویو کے لیے ان کی رہائش گاہ ونڈسر پہنچنے پر مرکزی دروازے پر انہوں نے شاندار استقبال کیا۔ چودھری عبدالستار کا ونڈسر میں 7.5 ایکڑ پر مشتمل وسیع مکان ہے، جس میں جدید طرز کی تمام سہولیات میسر ہیں۔ چودھری عبدالستار کیئر ہومز اور پراپرٹی کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ ان کا شمار برطانیہ کی بڑی کامیاب کاروباری شخصیات میں ہوتا ہے۔ چودھری عبدالستار اور ان کی اہلیہ مریم چودھری نے پنچایت ود اورنگزیب چودھری کے ساتھ انٹرویو کے دوران مختلف سوالوں کے جوابات دیے اور اپنی زندگی کے تجربات پر انتہائی دلچسپ اور معلومات افزا گفتگو کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، اورنگزیب چودھری کی طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے برٹش پاکستانی دیار غیر میں رہتے ہوئے جہاں انہوں نے اپنی شب و روز محنت کے ساتھ، اپنی لگن کے ساتھ، جذبے کے ساتھ شعبہ جات زندگی میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں، اسی طرح ایک بڑا نام چودھری عبدالستار، جنہوں نے نہ صرف بزنس کی دنیا میں ایک نام کمایا بلکہ سوشل ورک میں بھی آج وہ پیش ہیں اور مختلف حوالوں سے فلاحی کاموں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی شخصیت کے چند پہلو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی شخصیت کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی حاصل ہو سکے، ان کی جو شخصیت ہے اس سے لوگ رہنمائی حاصل کر سکے۔ ایسی شخصیات کو عوام الناس تک سامنے لانے کا ناظرین ہمارا مقصد ہے کہ ہم ان کی جو شخصیت ہے، ان کے جو تجربات ہیں، ان کے خیالات ہیں، اس سے عام لوگوں کو بھی مستفید ہم کر سکیں، وہ بھی ان کی شخصیت کے حوالے سے جان سکیں، ان کو بھی شناسائی ہو سکے، ان کو بھی آگاہی ہو سکے۔ تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں جناب چودھری عبدالستار صاحب، انہوں نے بزنس کی دنیا میں ایک بہت نام کمایا ہے۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چودھری عبدالستار صاحب، جس طرح آپ نے ایک بزنس کی دنیا میں ایک بڑا نام کمایا ہے، ماشاءاللہ اس فیلڈ کے اندر بڑی ترقی کی ہے، ہم جاننا چاہیں گے، ہمارے ناظرین آپ کو جاننا چاہیں گے کہ چودھری عبدالستار ہیں کون، کہاں سے آئے، آپ کا فیملی تعارف کیا ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے اچھے لفظوں سے مجھے تعارف کرایا۔ میں پاکستان جیلم سے میرا تعلق ہے اور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں سے میں آیا ہوں، اور میں 1966 میں دسمبر میں آیا تھا UK میں۔ اس وقت میری ایج 5 سال تھی۔ تو میرے ابو جو ہیں ان کا نام چیئرمین گل محمد تھا، تو وہ 62 میں آئے تھے، اور پھر میں اور میری امی جو ہیں ہم 66 میں ان کو جوائن کیا۔ اس وقت جب ہم آئے تو کرسمس کا ٹائم تھا، تو بڑی لائٹیں وغیرہ لگی تھی یہاں انگلینڈ میں ایئرپورٹ میں۔ تو میں نے سوچا کہ یہاں انگلینڈ میں ایسے ہی لائٹیں ہر وقت ہوتی ہیں۔ آپ سیدھے یہاں پہ سلاؤ میں جی، ہیتھرو ایئرپورٹ لینڈ کیا، اور وہاں سے پھر یہاں سلاؤ میں، کیونکہ میرے ابو جو ہے وہ سلاؤ میں رہتے تھے، انہوں نے 62 سے لے کر 66 تک انہوں نے ہم نے اپنا چھوٹا سا گھر لے لیا تھا سلاؤ میں، تو پھر ہم وہیں آئے۔ اور مجھے یاد ہے کہ مجھے اس وقت انگلش کا ایک ہی لفظ آتا تھا، ووٹر۔ تو میرے ساتھ ایک انگریز پیسنجر تھا، تو میرے لیے 8 گھنٹے کے لیے میں نے اس کو تنگ کر دیا، ہر وقت کلاؤڈ دیکھ کے بولتا ووٹر۔ تو بہرحال اللہ کی مہربانی سے اس کے بعد بہت سیکھا ہے۔ میں 2.5 سال یہاں رہا ہوں، تو اسکول یہاں سلاؤ میں گیا ہوں۔ تو میرے پھر ابو نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو ہے نا وہ مجھے ایک فوجی اسکول میں ایجوکیشن کے لیے، پڑھائی کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں پاکستان میں۔ تو کیونکہ ان کا اپنا بیک گراؤنڈ آرمی تھا، تو پھر میں نے 1968 سے لے کے 72 تک میں 4 سال پاکستان رہا، اور وہاں ہی میں نے جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ کی۔ ایک انگلش اسکول تھا، آرمی اسکول تھا، آرمی بیک تھا۔ تو اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے ابو کیوں بھیج رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں جی آرمی ڈسپلن آپ کو کر دیتی ہے یہ وہ۔ تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں تھا، تو ڈسپلن تو ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال ابھی میں دیکھتا ہوں وہ انہوں نے جو یہ فیصلہ کیا تھا اچھا کیا تھا، کیونکہ ایک چھوٹی ایج میں، اس وقت میری ایج 7-8 تھی، مجھے وہاں جو ہے نا بہت بینیفٹ ہوا۔ ایک تو میں نے انڈیپینڈنٹ اسکل سیکھے بڑی جلدی، وہاں انڈیپینڈنٹلی رہنے کے۔ میں اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ اور باقی فیملی جو میرے چاچو تھے ان کے ساتھ رہا،
اور دوسرا میں نے گاؤں کا ماحول بھی دیکھا کہ مطلب ہے کہ وہاں کیسے ایک دوسرے کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. کن مشکلات کا آپ کو ابتدائی طور پر وہاں پر سامنا کرنا پڑا؟ عموماً تو ہوتا ہے یا برطانیہ آنے سے پہلے تو وہاں پہ وہاں کی جو لائف ہے، وہاں کی جو مشکلات ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ کو کسی چیز کا سامنا کرنا پڑا؟ نہیں، کوئی پریشانی ایسی تو نہیں تھی. صرف یہ تھا کہ میری اس وقت چھوٹی ایج تھی اور ماں باپ یہاں تھے اور ان کو مس کرتا تھا. بہرحال مطلب ہے اپنی میری دادی اور بابا اور جو چاچو تھے ان کا بہت پیار ملا اور میں نے کچھ دیر کے بعد پھر سیٹل ہو گیا. تو برطانیہ کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے آپ کی کیا مصروفیات رہی؟ آپ کا وہ کیسا دور گزرا برطانیہ کے ابتدائی دن؟ میں تو پھر واپس 72 میں آیا ہوں. اس وقت میری 10-11 سال ایج تھی. تو پھر یہاں آ کے میں نے اپنی ایجوکیشن جو تھی وہ کمپلیٹ کی. اس کے بعد میں نے پھر انجینئرنگ کی. انجینئر میں اتنا اچھا نہیں تھا تو بس ابو کی خواہش تھی، میں نے بیسک انجینئرنگ کی. اس کے بعد 81 میں ابو چلے گئے پاکستان اور میں نے انجینئرنگ چھوڑ دی. اس کے بعد پھر میں نے ایک لندن میں کمپنی تھی ان کے ساتھ کام کیا. وہ فائنانس کا کام کرتے تھے، بزنس فائنانس. تو اس دوران مجھے کافی ایکسپیرینس ہوا اور کافی اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی میری، بزنس جو بیک گراؤنڈ کے تھے. تو اس نے مجھے انسپائر کیا کہ کچھ کرنا چاہیے ایسا جو میں. تو اس وقت میرا جو مینیجر تھا اس نے مجھے تھوڑا سا انکریج بھی کیا کہ تو بڑی محنت کرتا ہے، ینگ ایج ہے، تو آپ آفس ڈھونڈو. اور وہ مجھے اس کمپنی کی فرینچائز یا بروکریج لے کے دیں گے، یہ مورگیج وغیرہ لوگ ہیں. تو میں نے مطلب یہ آفس ڈھونڈنا شروع کر دیا. تو اسی دوران پھر مجھے یہ ایکسیڈنٹلی میں کیئر میں چلا گیا. برحال میرے خیال ہے جو میری زندگی کے ایکسپیرینس تھے، ایک تو کیئرنگ دیکھی چھوٹی لائف میں، مطلب وہ ولیج میں. تو اس کے علاوہ جو میں نے انجینئرنگ کی اس میں اٹینشن ٹو ڈیٹیل ہوتی ہے. اور فوج جو آرمی اسکول تھا اس میں ڈسپلن ہوتا ہے. تو یہ تینوں جو ایکسپیرینس تھے انہوں نے میری کافی ہیلپ اس بزنس میں کی. یہ کیئرنگ بزنس بیسکلی ہے کیا؟ اس کے حوالے سے آپ تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ جی، کیئرنگ ہم اسپیشلائز کرتے ہیں. جو ہماری کمپنی ہے وہ اسپیشلائز کرتی ہے مینٹل ہیلتھ کیئرنگ اور سپورٹ اور لرننگ ڈسیبلٹی کے لیے. ابھی ہمارے پاس اولڈر ریزیڈنٹ بھی ہیں. تو ہمارا جو مین مقصد یہ ہے کہ جو آدمی جس کو مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے کوئی سیٹ بیک ہوئی ہے زندگی میں، بریک ڈاؤن ہوئی ہے، وہ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں. تو جب ڈاکٹر ان کو دوائی سے مطلب ہے کہ اسٹیبل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو پھر کمیونٹی میں سیٹل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو ہماری کمپنی اس میں اسپیشلائز کرتی ہے کہ ان کو ایک کمپلیٹ پیکیج فرام انٹینسو سپورٹ ٹو انڈیپینڈنٹ سپورٹ، فلیٹ میں وہ رہ سکیں. تو ہم تقریباً 3-4 سال کا پروگرام ہوتا ہے جس میں ایک آدمی جو ٹوٹل کانفیڈنس لوز کر لیا ہے، بیسک سکلز لوز ہو گئے، اس کو دوبارہ کمیونٹی میں سیٹل کرنا. تو مطلب اس کو یہ بھی بول سکتے ہیں ریہیبلیٹیشن ان دا کمیونٹی. تو ایسے کتنے بندوں کی اس وقت، کتنے افراد کی آپ لک آفٹر کر رہے ہیں؟ ابھی تقریباً 650 آدمی ہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے اکوموڈیشن بیس سروسز میں رہ رہے ہیں، جس میں ہم اکوموڈیشن بھی پرووائڈ کر رہے ہیں اور ان کو سپورٹ اور کیئر بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ابھی 1200-1300 سٹاف ہے جو ان کی سپورٹ کرتے ہیں. مینجمنٹ ٹیم ہے، بڑا اچھا اسٹرکچر ہے. میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ بہت اچھی ہے، وہ جینوئن کیئر پرووائڈ کرتے ہیں. I go and make promises, and then this team has to deliver it. And I'm pleased to say that it's always delivered, and hence we are progressing really well. My name is G. Baftia. I'm the CEO of ComfortCare Services. I've been working with Abdul for some 12 years, originally starting as consultancy, then came to join the company.
We together have been building the company over the last 12 years. Alhamdulillah, we have 1,200 staff now, coming up to 2,000 staff in the next few months. The purpose of our work is to help our service users, our patients who are our clients, to recover, to be enabled to be part of the society in a good way. And the most important thing is we have built this company to deliver exactly what we say. The promises that we make is what we deliver. And this has come from Abdul, and we all in the company are aligned to that value of the organisation. Jennifer, I'm Head of Learning Disabilities for Comfort Care Services. I've been here for almost 8 years, and I've worked in various roles, and with the support of Abdul and the company I've managed to succeed up through various roles into Head of Learning Disabilities. We're very impassioned about the care. मेरा नाम उस्मान है और आज 12 साल के बाद मैं हेड ऑफ ऑपरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ हूँ और यहाँ पे मेरे अंडर जो है तकरीबन 450 स्टाफ है और तकरीबन 450 ही मेरे पास पेशेंट्स हैं और ये मेरे लिए बाइस एजाज़ है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं उन पेशेंट्स की लुक आफ्टर भी करता हूँ. My name's Alexis Fraser. I'm Head of HR and Training for Comfort Care Services. I've been with the company for 10 years. The main focus of my team is to ensure that we're supporting managers and staff to make sure they're delivering excellent quality and service for our service users. I've worked with Abdul obviously for a number of years now, and he's very focused on ensuring that we are delivering that care and support to our service users. उस्ताद साहब, जिस तरह आपने कहा कि आप लोगों की केयर करते हैं, जो माजूर हैं, जो बीमार हैं, जो लाचार हैं, यकीनी तौर पर एक बड़ा मुश्किल ये काम है. तो आप किस तरह उन बीमार, लाचार, माजूर अफराद की मदद करते हैं और उनकी मदद करके आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अल्लाह ने मुझे एक स्किल तो ज़रूर दिया है, वो मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिसको बोलते हैं एम्पैथी. मतलब है कि अपने आप को दूसरे आदमी की जगह उस आदमी के शूज़ में जैसे बोलते हैं हो के तो सोचो कि अगर मैं उस साइड पे हूँ तो मैं क्या सोचूं. तो उस वजह से मेरे लिए केयरिंग जो है नेचुरल थी. और फिर मैंने वो छोटा एक्सपीरियंस भी देखा था वो गांव में कैसे केयरिंग होती है. अपने वालिदैन अबू अजदाद की बड़ी फैमिली जब उस वजह से आप इंस्पायर हुए, आपको ये लगा कि केयरिंग इंस्पायर मेरी एक्चुअली दादी की वजह से हूँ. मैंने उनको देखा है कि गांव के गरीब आदमी थे, उनकी को वो कैसे हेल्प करते थे. आपने बचपन में अपने वालिदैन, अपने दादी दादा जो बुजुर्गों की खिदमत की, उनकी केयर की, तो उस वाले से आपके वो इंस्पायर थी, वो जज्बा था आपके अंदर कि मैंने इन लोगों की भी उसी तरह मदद करनी है, उसी तरह उनके साथ तावन करना है. मतलब है कि मुझे अच्छा लगता है कि अगर मेरी वजह से दूसरे आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो जाए. इनके साथ एज ए बिजनेस पार्टनर भी हैं, लाइफ पार्टनर भी हैं, तो आपको बिजनेस के हवाले से इनके साथ कैसा तजर्बा रहा और ऑब्वियसली एज ए लाइफ पार्टनर आपने इनको कैसा पाया? अब्दुल के साथ काम करके अच्छा लगा क्योंकि जब मैंने शुरू करा था काम तो बिजनेस थी काफ़ी छोटी थी कि हमारे पास 22 जितने क्लाइंट्स थे और साथ में 10-12 स्टाफ थे. तो अब जो है माशाल्लाह 1200 तक स्टाफ है और 600 क्लाइंट है. तो काफ़ी साथ हम लोगों ने बिज़नेस को बढ़ाया है और काम करा है. तो सबसे अच्छी बात है कि ये अब्दुल जो है जो भी स्टाफ है जिनके पास अच्छा आइडियाज़ होते हैं वो उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं. हम अलाउ करते कि वो ट्रायल करें और अगर वो बिज़नेस के लिए अच्छा है तो वो फिर बिज़नेस में यूज़ करते हैं. तो इससे जो है स्टाफ बहुत मोटिवेटेड होते हैं. तो फिर साथ काम करते हैं. तो हमारे पास काफ़ी स्टाफ है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं पिछले 10-15 सालों से. तो आप खुद भी जाती हैं मरीजों के पास, उनकी इजाज़त करने, उनका ख्याल रखने, उनसे पूछने? जी हाँ. तो जो मेरा जो रोल है बिज़नेस के अंदर बिजनेस मैनेजर के हिसाब से, लेकिन असेसमेंट्स में मैं भी इन्वॉल्व होती हूँ. उसमें जो है जो बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ होते हैं उनको असेस करना और फिर देखना कि उनके लिए
کیا پیکیج صحیح رہے گا جس میں وہ خوش ہوئیں گے, جس میں وہ سیف رہیں گے, جس میں ان کے والدین جو ہیں سیٹسفائی ہوں گے کہ ہم لوگ جو ہے ان کی دیکھ بھال صحیح سے کریں. تو زیادہ تعداد خواتین کی ہے, بزرگوں کی ہے, بچوں کی ہے, بوڑھوں کی ہے آپ کے پاس؟ جو مکس ہے, لیکن میں کہوں گی کہ زیادہ آدمی ہے. مینٹل ہیلتھ سروس میں زیادہ آدمی ہمارے جو گھر ہیں اس میں ہیں, اور جو لرننگ ڈسیبلٹیز میں ہے وہ مکس ہے. لوگوں کو دیکھتی ہیں جو مجبور ہیں, لاچار ہیں, معذور ہیں, پریشان ہیں, بے آسرا ہیں, تو آپ کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیا سا آپ کو لگتا ہے, کیا محسوس کرتی ہیں, آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ کر, یہ مل ہوتے کے؟ ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. ان کو جس طرح سے ہمارے اپنے بچے ہیں یا ماں باپ ہیں, ہم لوگوں کو ان کی دیکھ بھال اس طرح سے کرنی چاہیے. اور کبھی کبھی ہم لوگ جب جاتے ہیں دوسری جگہ ان کو اسیسمنٹ کرنے, تو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا ہوتا. تو ہمارے میں یہ ہے کہ ہم لوگ نے ان کو عزت سے رکھنا, ان کو گھر جو ہے جس طرح سے ہم لوگ رہتے ہیں اس ٹائپ کا اکوموڈیشن دینا, اچھی ہائی کوالٹی کا, اور ساتھ میں جو اسٹاف ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ وہ ان کو جیسے اپنے بہن بھائیوں کو یا بچوں کو دیکھ بھال کریں گے, وہ ان کے ساتھ اس طرح ہی سے ان کی دیکھ بھال کریں. جس طرح آپ نے بزنس کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل ہمیں بتایا کہ بزنس کے حوالے سے آپ کا کیا رول ہے اور آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں, آپ مل کر ایک فیملی کی سی ایس سے آگے لے کے جا رہی ہیں, تو ایز اے لائف پارٹنر آپ نے ان کو کیسا پایا, طبیعتاً مزاجن کیسے؟ بہت اچھے ہیں, ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو صرف آپ سے اچھے ہیں یا اسٹاف کے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ؟ سب لوگوں کے ساتھ جس کی مدد کر سکتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے اگر انہوں نے آپ سے کوئی بھی کمٹمنٹ کر لیا تو وہ ضرور پورا کرتے ہیں. یقینی طور پر مجبور, لاچار, معذور افراد کی دیکھ بھال کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے. کوئی ایسا یادگار کوئی واقعہ جس نے آپ کی زندگی کو تبدیل کیا ہو, ایک نیا رنگ دیا ہو, جس میں آپ نے کسی معذور مجبور انسان کی مدد کے حوالے سے آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس پر آپ کو یقینی طور پر فخر ہو, کوئی ایسا واقعہ ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں گے؟ ہزاروں سے زیادہ ہم نے پچھلے 35-36 سال میں ریزیڈنٹ سپورٹ کیے ہیں جو ابھی بھی انڈیپینڈنٹ رہ رہے ہیں. ایک تو 18 سال کا لڑکا تھا جن کی جس کے دونوں ماں باپ کا کوئی مسئلہ تھا, اور وہ جو ہے نا آپس میں وہ ان کا جھگڑا تھا, تو باپ چلا گیا. وہ جو لڑکا تھا وہ اس وقت 18 سال کا تھا, اور اس کی ماں نے مطلب اپنے وہ نہ مینیج کر سکی, ان کی جو سیپریشن تھی, تو اس کی وجہ سے اس نے شراب پینا شروع کر دیا. تو اس نوبت پہنچ گئی ان کی کہ وہ مطلب ہے اپنے لڑکے کو بلی کرتی تھی یا زبردستی اس کو بولتی تھی کہ وہ شراب چوری کر کے لے کے آئے چھوٹی دکانوں سے آف لائسنس سے. تو سوشل سروسز جو ہے وہ اس کیس میں انوالو ہو گئے. انوالو ہونے کے بعد انہوں نے پھر مجھے کانٹیکٹ کیا, کیونکہ ہمارا یہ جاب تھا کہ جو مجبور ہیں ان کو یہ اکوموڈیشن اور سپورٹ آفر کرنی. تو مجھے یاد ہے میں اس کو اسیس کرنے گیا تھا, اس وقت وہ 18 سال کا تھا. تو کوئی اس کے بعد کوئی کانفیڈنس نہیں تھا, ایک بس صوفے میں ایک کونے میں بیٹھا تھا. تو میں نے آدھا گھنٹہ وہاں دیکھا ان کے حالات کیسے ہیں, تو میں ایگری ہو گیا کہ اس کی دیکھ بھال ہم کریں گے. اس کا سوشل ورکر جو تھا وہ بہت خوش ہوا, اور پھر وہ جو ہے آ گیا ہماری جو سروسز تھی اکوموڈیشن, وہ اس وقت وہ ومبلڈن میں تھی, لنڈن میں. تو اس کو میں نے پہلے تو 4-5 مہینے وہ کافی ریزرو ہی رہا. آہستہ آہستہ اس کے بعد کانفیڈنس آنا شروع ہو گیا. مطلب ہے کہ اتنا کانفیڈنس آ گیا کہ 2-3 سال کے بعد وہ مجھے خود وہ بتا رہا تھا کہ کیسے سروس چلانی چاہیے. ایک پاکستانی لڑکی تھی جس کو مائلڈ لرننگ ڈسیبلٹی تھی, تو اس کے ماں باپ نے اس کی جو ہے زبردستی شادی کر دی تھی پاکستان میں. اس کا ہسبینڈ آیا تھا, تو پھر جو ہے پرابلمس ہوتی رہی ان کی, کافی ایشوز جو ہے جس میں پولیس بھی انوالو تھی.
تو پھر سوشل سروسز نے ہماری کمپنی کو کمفرٹ کیئر کو فون کرا تھا کہ آپ آ کے اس کی اسیسمنٹ کر لیں اور اس کو اگر آپ ہیلپ کر سکتے تو آپ ہم لوگوں کو بتائیں. تو وہ جو لڑکیاں ہمارے ایک ادارے میں آئی تھی اس میں بلکہ اس کو جو ہے 24 گھنٹے سپورٹ چاہیے تھی کیونکہ فیملی کی طرف سے ایشوز تھے کہ وہ اس کو زبردستی واپس لے جائیں اپنے ہسبینڈ کے پاس. تو وہ جو لڑکیاں ہمارے پاس جو ہے 3 سال رہی ہے اور جس دوران وہ رہی ہے اس میں اس کی کانفیڈنس بڑھ گئی. اس نے اپنے جو ہے کام والنٹری کرا, پھر ابھی فل پارٹ ٹائم کرتی ہے کام اور اب اپنے فلیٹ میں رہنے جا رہی ہے. تو اس کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہم لوگ نے اس کی لائف اچھی آگے کے لیے اچھی بنا دی. تو اب جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے بھی بات کرنے لگ گئی ہے کیونکہ جب وہ پہلے آئی تھی تو کوئی سارا ریلیشن شپ ختم ہوا نہیں تھا سب لوگوں کے ساتھ. برطانیہ کی سینٹرل اور جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کا اس کے حوالے سے جو معذور مجبور لاچار لوگ ہیں ان کی مدد کے حوالے سے جو کیے گئے اقدامات ہیں آپ ان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ لاسٹ ایئر ہم نے گورنمنٹ کو 19 ملین پاؤنڈ سیو کیا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ اگر یہی لوگ جو ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں ہماری سروسز میں اگر یہ ہاسپٹل میں ہو تو ان کی کوسٹ جو ہے 19 ملین پاؤنڈ سے زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ ایک تو جو ہمارے ریزیڈنٹس ہیں ان کو موقع ملتا ہے ہاسپٹل سے باہر آنے کا, اور دوسرا ہم کیا کرتے ہیں لوکل سٹاف امپلوائے کرتے ہیں, پھر ان کو ٹرین کرتے ہیں, اور مطلب ہے کہ کمپنی جو ہے وہ پروفٹ بناتی ہے, اس میں وہ کمپنی ٹیکس دیتی ہے. سو مطلب ہے کہ آل اراؤنڈ جو ہے نا اس میں ون ون سچویشن ہے. ہمارے جو ریزیڈنٹ ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر وہ ان کو موقع ملتا ہے انڈیپینڈنس ہونے کا, تو اس وجہ سے اس کے سارے بینیفٹ ہی ہیں. بزنس مین کی حیثیت سے آپ کا جو بزنس کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے, جی یہاں سے مجھے پروفٹ ہو, یہاں سے میں نے پیسے کمانے, اور ایک طرف لوگوں کی خدمت ہے, مخلوق خدا, ان دونوں کو آپ ساتھ رکھ کر آپ کس طرح اپنی کامیابی حاصل کریں؟ آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے. تقریباً 20 سال کیٹرنگ کا بھی کام کیا ہے اور اس میں مارجن زیادہ ہیں جو پروفٹ مارجنز ہیں. بہرحال یہ جو خدمت خلق ہے اس کا ایک اپنا علیحدہ مزہ ہے. جب میں دیکھتا تھا کہ ہمارے جو پیشنٹس ہیں یا مریض ہیں وہ پروگریس کر رہے ہیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ امپروو ہو رہی ہے اور مطلب وہ انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں اور وہ ایک کمیونٹی میں ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کر سکیں گے, تو اس سے مجھے بہت خوشی ہوتی تھی. ہماری کمپنی میں جو بھی فیصلے میں کرتا ہوں یا as the director of the company and now chairman of the CCS group, ہماری کمپنی کا نام کمفرٹ کیئر سروسز ہے اور وہ کافی کمپنی ہے, گروپ ہے پورا جو پوری سروس پرووائڈ کرتا ہے. ہمارے جب بھی فیصلے بورڈ روم میں ہوتے ہیں کمپنی کے, جو ہمارا گروپ ہے, تو پہلے تو سب مریضوں کی ان کے انٹرسٹ کے لیے ہوتے ہیں, دوسرے جو ہے نا ہمارا سٹاف ہے جو ان کے انٹرسٹ کے لیے, وہ تیسرا کمپنی کا, اور اگر وہ دونوں صحیح ہوں, خوش ہوں, تو پھر کمپنی خود ہی پروفیٹبل ہو جاتی ہے. جب ہم لوگ لاچار ہیں یا بے بس ہیں یا بیمار ہیں, ان کی جب ہم لوگ خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت برکت ہماری بزنس میں ڈالتے ہیں. ہم لوگ جو ہیں جب ہم لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے کہ ہم لوگ ان کی زندگیاں بدل رہے ہیں اور ان کو خوشی دے رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ریوارڈ دیتے ہیں. اتنے بڑے عالی شان مکان میں آپ رہ کر کیسے محسوس کرتے ہیں اور کیسا اپنا وقت اپنی سیر و تفریح کے لیے, ان جانوروں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے آپ کیسے نکالتے ہیں اور کیسے یہاں پہ اپنا وقت گزارتے ہیں؟ بس یہ اللہ کا بڑا شکر ہے
کہ ہم اس قابل نہیں تھے، پر اس نے اپنے کرم سے یہ سب کچھ دیا ہے. یہ کتنا بڑا آپ کا گھر ہے؟ یہ تقریباً 7.5 ایکڑ ہے ٹوٹل جو پلاٹ ہے. اور یہ ہم نے یہ جو ان کو الپیکا بولتے ہیں، یہ ساؤتھ امریکن ہمارے یہ پیٹس ہیں. اور فیملی بھی ہے، دوسری فیملی بھی ہے، اور یہ بھی ساتھ ہماری فیملی ہے. ایک اللہ نے بس یہ ایک رونق ہے. اور کیسے ان کے لیے وقت نکالتے ہیں، کیسے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں؟ ان کے لیے صبح تقریباً آدھا 15-20 منٹ لگتے ہیں. ان کا کھانا شانا، فریش پانی ڈالتے ہیں. اور ویسے ان کے لیے وہ مناج بھی بنا ہے اور کھانا وہاں سٹیبلز بھی ہیں. اور یہ جب بارش وغیرہ ہو یا سردی ہو تو اندر خود ہی چلی جاتی ہیں. اور باقی جو یہ یہاں گھومتی ہیں ماشاءاللہ گراس بہت ہے، سارا سیکیورڈ ہے سارا جو ایریا ہے. تو یہ خود ہی دن کو فیڈ کرتے ہیں. شام کو ہم جب کام سے آتے ہیں تو پھر ان کو کھانا شانا یا تھوڑی دیر یہاں آپ ان کے ساتھ بھی وقت گزارتے ہیں؟ ان کے ساتھ جی گزارتے ہیں. یا ہماری یہ بھی فیملی ہے. اسلام میں تو بڑا لکھا ہے ان جانوروں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ یہ ان کی دیکھ بھال کرنا جو ہے وہ نیکی میں آتا ہے. آپ انہیں کیسے دیکھتی ہیں، کیسے ان کی لک آفٹر کرتی ہیں، کیسے ان کے ساتھ وقت گزارتی ہیں، کیسا لگتا ہے ان کے ساتھ؟ جی یہ جو الپیکاز ہیں یہ ہے یہ ہے کیملیٹ فیملی سے، تو جو اونٹ ہیں ان کی فیملی سے آتے ہیں. ہاں جی. تو یہ بہت ایزی ہیں لک آفٹر کرنے کے لیے، کیونکہ اپنی جو ہے یہ زیادہ تر گراس ان کے لیے بہت زیادہ جگہ ہے، گراس بھی بہت ہے. تو ان کے جو ہے پیلٹس بھی ملتے ہیں، وہ ہم لوگ ان کو دیتے ہیں. اس میں ایکسٹرا وٹامنس ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اتنی دھوپ نہیں پڑتی، تو اس کی وجہ سے ان کو تھوڑا ایکسٹرا. یہ کس کا زیادہ شوق تھا، آپ کا یا جو صاحب کا؟ آئی تھنک میرا تھا، تو پھر اب عبدل کا بھی ہو گیا. مریم کا شوق تھا، پر پھر زبردستی میرا بھی ہو گیا. تو آپ انہیں خود کھانا کھلاتی ہیں، خود ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں؟ کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ جیسے گھاس کھاتے ہیں اور ساتھ میں ان کے جو فوڈ ملتا ہے. ابھی آپ نے ان کو تو فروٹ کھلایا ہے. ایپل ان کو اچھے لگتے، گریپس بھی بہت اچھے لگتے ہیں، بروکلی بھی کھاتی ہیں. تو ویجیٹیرین ڈائٹ. تو ان کا منتھلی کتنا خرچہ ان کی فوڈ پہ آپ خرچ کرتی ہیں؟ زیادہ نہیں، پتہ نہیں 100 پاؤنڈ ہوگا مہینے کا، بس 150 پاؤنڈ ہوگا. کیونکہ یہ صاف ستھری بھی کافی رکھتی ہے، تو زیادہ ان کا وہ ٹائم نہیں لگتا. آپ کو اتنے بڑے گھر میں یہاں پہ رہنا، یہاں پہ سیر و تفریح، یہاں پہ جو کتنی بڑی سہولیات ہیں، کیسا لگتا ہے اتنے بڑے گھر میں؟ ہم لوگ بہت اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بہت مہربانی کری ہے، اور ہم لوگ اس کا بہت انجوائے کرتے ہیں، اور بہت شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ ہم لوگوں کو یہ سہولتیں دی ہیں. لیکن یہ کہ ان چیزوں کے لیے آپ نے محنت بہت ضروری ہے. تو آپ اپنی جب کام سے تھک جاتی ہیں تو ان کے ساتھ وقت گزارتی ہیں، یہاں پہ چہل قدمی کرتی ہیں، تو کیسا لگتا ہے، کیسی فیلنگ ہوتی ہے آپ کی؟ ریلیکسنگ، انجوائیبل، اور ان کو دیکھ کے اور اچھا لگتا ہے. آپ بھی ان کے ساتھ جب تھکے ہوتے ہیں کام سے، اتنی مصروفیات سے کیسے وقت نکال کے؟ کام سے آتے ہیں میں بڑا ان کو پسند کرتا ہوں، بڑا اچھا لگتا ہے کہ اور دوست وغیرہ بھی کافی آتے ہیں. چلو ان کے ساتھ بھی ذرا بیٹھ کے گپ شپ ہو جاتی ہے. اور یہ ایک مطلب علیحدہ شوق ہے، مطلب خاص کر پاکستانی کمیونٹی میں تو الپیکا کو پتہ ہی نہیں زیادہ. بالکل. تو جب دوست وغیرہ آتے ہیں یا ان کے بچے آتے ہیں تو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے. تو ہم لوگ نے ان کو یہ اس لیے بھی رکھا تھا کیونکہ جو ہمارے جو کلائنٹ ہیں، جو مریض ہیں جن کو اوٹزم ہے، وہ ان کے ساتھ بہت خوش رہتے ہیں. تو گھوڑے بھی گھوڑوں کے ساتھ بھی خوش رہتے ہیں، اور ان کے یہ بہت جینٹل کریچرز ہیں. ان کی کیا عمر ہوگی؟ یہ ابھی 2 سال کی ہیں. 2 سال. تینوں لڑکیاں. تو تینوں. ان کی کیا مارکیٹ میں کیا قیمت ہے؟ آپ نے ظاہر خریدی ہوں گی. مارکیٹ میں یہ تقریباً 2000 سے اوپر ایک کی. 2000. جی. بڑی، یہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. 2000 پاؤنڈ کی ایک، تو 6000 پاؤنڈ آپ نے تقریباً یہاں پہ انویسٹ کیا ہوا ہے. بس یہ تھوڑا شوق ہے. دولت اور مال سے آنے سے ایک کوئی زندگی بدلتی نہیں ہے. مال جو ہے صرف انسان کو چوائس دیتا ہے.
کہ یہ چیز لے سکیں یا وہ لے سکیں، بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ انسان کی جو زندگی ہے وہ اصول سے ہی بنتی ہے، انسان کے جو اصول اچھے ہونے چاہیے، اور مال دولت اگر وہ تو اور ہے اس کا ایکسٹرا بینیفٹس ہیں۔ بہرحال میری زندگی جو ہے نا، میں جیسے پہلے تھا آج سے 40 سال پہلے ایسے ہی ہوں۔ نہیں، تھوڑا بہت ہوتا ہے چوہے صاحب، مال و دولت ہو آپ کے پاس، اتنی عیش و عشرت کی زندگی ہو، تھوڑا سا تو انسان بدلتا ہے۔ یہ بدلا ہے کہ وہ پہلے چھوٹی گاڑی تھی، ابھی بڑی گاڑی ہے، بس یہی ہے، اور کچھ نہیں بدلا، یہ بڑا گھر ہے۔ جو میری سوچ یا اخلاق وہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے۔ کیا ابھی بھی اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ، جن کے ساتھ آپ کی بچپنا گزرا، جوانی گزری، جو آپ سے مالی طور پر آپ سے بہت پیچھے ہیں، ان سے ملتے ہیں اسی طرح، اسی پیار محبت کے ساتھ؟ جی میل جول ہے؟ میں جی بالکل ملتا ہوں۔ میرے دوست ہے، 2 دوست ہیں اسکول والے، وہ اسکول سے ہی ہیں، تو پچھلے 40-45 سال سے وہی دوست ہیں، اور ریسنٹلی جو ہے 2 سال 3 سال پہلے میں سب دوست اکٹھے ہوئے تھے۔ ایک ہمارا دوست مالی وجہ سے اس کے حالات تھوڑے کمزور تھے، تو میں اس کو ساتھ لے کے گیا ہوں دبئی کے، ہم گئے تھے 10 دن کے لیے۔ بڑے تو کیا اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، پرانے جاننے والے ہیں، گاؤں والے، محلے والے، ان کا بھی کوئی خیال رکھتے ہیں؟ ان سے بھی ملتے جلتے ہیں، ان کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں؟ جی خاص کر کے کرتا ہوں، کیونکہ میرے تو کام ہی سارا کیئرنگ کا ہے، اور اسی کیئرنگ کی وجہ سے اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ نیکی بھی ہے اور اس میں انکم بھی ہے، اور اس انکم جو ہے نا، اس انکم سے بہت سارے آدمی کو بینیفٹ ہوا ہے۔ میرے پاکستان دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، اور ان کی سب کی زندگی بہتر ہوئی ہے اسی کام کی وجہ سے۔ اللہ نے مہربانی کی، میں تقریباً 2 گھر ہر سال بناتا ہوں، جو غریب فیملیز ہیں میرے لوکل ایریے میں پاکستان، اور بھی جس کی بچی کی شادی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، اگر وہ جینین ہو تو میں ہیلپ کرتا ہوں۔ یہ میرے شرید میں آیا کہ آپ نے ریسنٹلی پاکستان ویلفیئر ایسوسیشن کی ایک بہت بڑی عمارت ہے، اس کے لیے آپ نے بڑی خطیر رقم کنٹریبیوٹ کی ہے، تو اس کا خیال کیسے آیا کہ پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا سینٹر ہونا چاہیے؟ اس کے لیے آپ نے کس طرح اتنا بڑا کنٹریبیوٹ کیا؟ پاکستانی کمیونٹی یہاں اسلام میں کافی ہے، اور باقی جو ہمارے کمیونٹی ہیں، سکھ ہیں یا ہندو برادری، ان سے وہ پیچھے ہیں۔ تو میرا خیال تھا کہ اگر میجورٹی ہماری ہے اسلام میں، تقریباً 26% پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمارا ایسا 54 ایئر PWA کو بنے ہوا ہے، تو ایسی جگہ ہونی چاہیے جس جگہ پہ ہم سارے اکٹھے ہو کے کوئی اپنا اور بچوں کا جو فیوچر ہے وہ بہتر کر سکیں۔ تو اس میں نے جو کر سکا وہ کی، اللہ کی وجہ سے۔ آپ ان کی مال و دولت جو یقینی طور پر آپ کی بھی ہے، اتنی بڑی خطیر رقبے پہ اتنا بڑا محل نما مکان، مال و دولت، گاڑیاں، ریل پیل چیل، کیسا لگتا ہے آپ کو اس زندگی میں؟ یہ ساری چیزیں کمفرٹ تو لاتی ہیں، لیکن سب سے ضروری چیز جو ہے وہ سکون ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے، کیونکہ ہم لوگ جیسے پہلے تھے ویسے ابھی بھی ہیں، تو چاہے ہم لوگ بڑی جگہ میں رہیں یا چھوٹی جگہ میں رہیں، ہم لوگوں کو کوئی ایشو نہیں ہوتا اس سے، کیونکہ انسان ہوتا ہے۔ تو جو آپ کو عزت دیتا ہے یا جو آپ کی عزت کرتا ہے، تو وہ پھر آپ اس سے خوش رہتے ہیں، مال سے نہیں خوش رہتے۔ ویسے مال و دولت کا زندگی میں آنا تو آبویسلی ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی، تو اللہ کی بڑی نعمت کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کہ ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ کبھی نہ کبھی جا بھی سکتی ہے۔ تو بڑی بات کی آپ نے، یہ چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور اللہ کی طرف جا بھی سکتی ہیں، اللہ انہیں واپس بھی لے سکتا ہے۔ یہ کہ آپ کو انگلش میں تو کہتے ہیں گراؤنڈڈ رہنا چاہیے، کہ آپ کے پیر زمین پہ رہنے چاہیے۔ سر ایک بڑی بات ہے، جو جب آپ کے پاس مال و دولت آتا ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ پاس طاقت ہو، سیاسی بڑا عہدہ ہو، منصب ہو، اقتدار ہو، تو کیا آپ کے اندر بھی کوئی خواہش ہے کہ میں بھی برطانیہ کی سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں کوئی بڑا عہدہ حاصل کروں؟
ओहदा तो अल्लाह ने ऑलरेडी दे दिया सारा। मुझे याद है मैं 14 साल का था जब तो एक मेरा जो टीचर था उसने सवाल किया कि तेरी कौम क्या है, कास्ट क्या है, सरनेम क्या है। तो मैंने उसको बोला मेरा नाम सतार है, ये सरनेम बनता है इंग्लिश कल्चर में। तो वो सीख था इंडिया का, वो जानता था कि इससे भी ज़्यादा हमारी जो कास्ट होती है। तो वो मुझे बोलता है नहीं ये तेरा सरनेम नहीं है। तो बोलता है तो आपकी बिलादरी जो आपका कास्ट वो और है। मैं कहा वो तो हम गुज्जर हैं या चौधरी हैं जैसे बोलते हैं। तो वो उसने मुझे बोला कि तेरे नाम के आगे फिर ये नहीं लिखा अब्दुस्तार चौधरी। तो मैंने क्योंकि बाकी जो लड़के थे स्कूल में पाकिस्तानी या चौधरी बिलादरी के उनके नाम के आगे लिखा था। तो मैंने सोचा मैं अपने बाप से पूछूंगा। तो लंच टाइम में जाता था घर, हमारी दुकान थी इस्लाम में, मेरे अब्बू वहाँ काम करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मेरे नाम के आगे ये क्यों नहीं लिखा चौधरी या गुज्जर या कुछ। तो मुझे याद है कि उन्होंने बोला कि पुत्र जब चौधरी वाले काम करेगा तो खुद ही चौधरी बन जाएगा। बड़ी बात की, बड़ी गहराई है इसमें। उसमें वो आपका किरदार, हाँ वो मुझे याद है। तो बस अगर कोई बड़ा उदा वैसे आपको ऑफर हो यहाँ पे पाकिस्तान में, जिस हाउस ऑफ लॉर्ड की मेंबरशिप होती है, पाकिस्तान में सेनेट कौमी असेंबली है, तो क्या आप कोई इस तरह की आपके जहन में अंदर ख्वाहिश है? मार दो उसके बाद थोड़ी सी ताकत, वो पंजाबी में कहते हैं जैसे ठूठा, तो थोड़ा सा शौक तो होगा। ठूठा का मुझे शौक नहीं है, पर ये है शौक कि अगर मेरी वजह से या मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ 40 साल 45 साल का रहने का या जो मैंने सीखा, अगर इसकी वजह से हमारी कम्युनिटी बेनिफिट, पाकिस्तानी कम्युनिटी बेनिफिट कर सके तो वो मैं शेयर करूँगा। और मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि हमारी जो इमेज है, पाकिस्तानियों की इमेज जो है मुसलमानों की, वो अच्छी नहीं है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो अगर उसमें मैं कोई मदद कर सका तो ज़रूर करूँगा। बड़ी अहम चीज़ होती है कि इंसान की बड़ी ख्वाहिश होती है कि दौलत और शोहरत। जी। तो आप क्या समझती हैं कि आपको अल्लाह ने दोनों बड़ी नियामतों से नवाजा है, तो आपकी क्या प्रायोरिटी है, दौलत और शोहरत? अगर आप इन दोनों में से आपको एक इंतखाब करना पड़े तो आप किस तरफ जाएंगे? आई थिंक शोहरत, लेकिन रिकग्नाइज जो रिकग्निशन है वो चीज़ों की होनी चाहिए कि जो हम लोगों ने दूसरों के लिए करा, उसकी शोहरत। पहचान जो है वो जो काम अच्छे किए उनकी पहचान की जो वजह सब से। आपके वालिद ग्रामी का एक बड़ा नाम था, वो बैलों की दौड़ के हवाले से बड़े मशहूर हैं, पूरे पंजाब में उनकी बड़ी शोहरत है। तो क्या आपको कभी आपके दिल में ये भी ख्याल आया कि मैं अपने वालिद की उस सकाफत को, शौक को परवान चढ़ाऊं, उसको आगे बढ़ाऊं? उनका बड़ा नाम था बैलों की दौड़ के हवाले से पूरे पंजाब में। आपके पास अल्लाह ने बड़ी माल दौलत भी आपको दे रखा है, तो क्या आपको वो भी शौक आता है, कभी आपके ख्याल में आया कि मैं उस अपने जो आबो अजदाद की जो एक रवायत सकाफत थी उसको उजागर करूं, प्रमोट करूं? मेरे अब्बू को बड़ी शौक थी। उन्होंने 35 साल पाकिस्तान इसी शुगल में निकाले। 46 ईयर की एज में वो रिटायर हो गए और अब पासपोर्ट वगैरह भी नहीं बनाया दोबारा कि मैंने जाना ही नहीं इंग्लैंड, वो पाकिस्तान ही रहे। और उन्होंने अपनी बहुत पूरी शौक पूरी की। अल्लाह ताला ने हमें ताकत दी जिस वजह से मैं उनकी भी जो शौक थे वो मतलब हम पूरे कर सके। तो उनके जाने के बाद मैंने एक साल 2 साल कोशिश की, क्योंकि बहरहाल हमारा काम ये इधर है यूके में, मैं वहाँ टाइम नहीं दे सका। और दूसरा मैंने जो वहाँ माहौल देखा है पाकिस्तान में, बैलों के जो मेले वगैरह होते हैं, मेरा एक दफ़ा प्रोग्राम था कि मैं एक बड़ा मेला हर साल अपने बाप के नाम पे कराऊं, अच्छा नाम रखें। बहरहाल जो वो बैलों के साथ जुल्म हो रहा है या जैसे लोग करते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने उसमें ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया। बहरहाल और काम जो है मेरे अब्बा की ख्वाहिश थी वो मैं करता हूँ। दोनों माँ बाप की जो ख्वाहिशें थी। माँ बाप को बड़ा मिस करते होंगे जब आप अपनी तरक्की की मनाज़िल तय कर रहे हैं तो आपके माँ बाप आपके साथ नहीं है, तो कैसा महसूस होता है माँ बाप की जुदाई में? ये
अच्छा सवाल है। आपकी आंखों में आंसू आ गए, यकीनी तौर पर आप इसे लगता है कि आपके अपने वालिदैन को कितना मिस कर रहे हैं। कुछ बनाने में कुछ खोना पड़ता है। तो आपको ये ज़िंदगी का पछतावा है कि आज आप तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं और अपने वालिदैन आपके उन्हें आप मिस कर रहे हैं, तो ये आपको ये ज़िंदगी में पछतावा है, ये अफसोस है। कोई मुफीद मशवरा और नसीहत जो आप लोगों को करना चाहिए जिससे यकीनी तौर पर उनको फ़ायदा हो, अपनी ज़िंदगी का कोई एक्सपीरियंस, आपके हालात, आपके जज्बात, आपके एहसासात जो लोगों के साथ आप शेयर करना चाहें। जी बिल्कुल। मैंने जो ज़िंदगी में सुना सीखा है वो यही है कि अल्लाह ताला ने हमें बड़ी अच्छी किताब दी है। हमारे नबी आए हैं, उन्होंने ये एक बड़ा तोहफ़ा हमारे लेके आए हैं। और कुरान मजीद को सिर्फ पढ़े ना, कुरान मजीद को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब समझ आ जाएगी तो उसमें बड़े है कि लेसन्स हैं। और मैं 2-3 आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि पहले तो अल्लाह ने कुरान में लिखा है कि ओ मैन चेंज योर इंटेंशंस एंड आई विल चेंज योर डेस्टिनी, कि अल्लाह ताला ने हमें खुला चैलेंज दिया है कि ऐ इंसान तू अपनी नीयत बदल, मैं तेरी किस्मत बदलूँ। तो मैं ये बोलूँगा अपनी जो भी बहन भाई देख रहे हैं कि नीयत सही रखें। कोई भी काम शुरू करते हैं, देखे से हम नमाज शुरू करते हैं या रोज़ा रखते हैं, हज पे जाते हैं, पहले नीयत होती है। बेशक। अगर नीयत सही हो तो फिर उसमें अल्लाह ताला बरकत डालना शुरू कर देता है। उसके नीयत के बाद मेहनत की भी ज़रूरत है। सिर्फ नीयत करके आप बैठ जाएं तो कुछ भी ना करें तो फिर भी काम नहीं चलता। उसके बाद है कि मैंने कुरान में एक सूरत में पढ़ा, क्योंकि मैंने कुरान इंग्लिश में स्टडी किया है तकरीबन लास्ट 25-26 साल से। कुछ अच्छे एक बुज़ुर्ग थे, शाह साहब अभी दुनिया से चले गए, उनसे मेरी मुलाकात हुई 30 साल पहले, और कुछ मैंने उनकी खिदमत की है। और उन्होंने मुझे ये बोला था कि सतार अभी कुरान पढ़ने का टाइम आ गया। ये इस बात को 26 साल हो गए। तो मैंने वादा किया था कि मैं 2 पेजेस है कि 15 सूरत जो आयत वो मैं रोज़ पढ़ूँगा। तो उसमें एक कुरान मजीद साल में कंप्लीट हो जाता है। और मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश में, अरबी में सुनता हूँ और फिर इंग्लिश में उसको समझने के लिए। क्योंकि कुरान खुद अल्लाह ताला ने खुद कुरान में लिखा है कि इस किताब को समझने की कोशिश करो, ये तुझे हनेरे से रोशनी में ले आएगी। और फिर एक दफ़ा मैं एक जगह पढ़ा है कुरान में कि अच्छी सोसाइटी के लिए सही बोलो और सही तोलो, क्योंकि ये जो चंद चीज़ें यही ज़िंदगी में ज़रूरी हैं और ये बिज़नेस में भी यही ज़रूरी है। मेरे एक दोस्त ने मुझे पूछा काफ़ी देर पहले कि तू बिज़नेस किस यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, तो मेरी यूनिवर्सिटी ये कुरान मजीद ही है बस। इसमें सब कुछ लिखा है। और मैं अपने जो बहन भाई हैं उनको ये एडवाइस दूंगा कि अपने बच्चों को और ख़ुद कुरान को समझें और अपने बच्चों को समझाएं। और उसमें ये एक ऐसी किताब है जो डेली आप पढ़ें। एक तो घर में उसमें बरकत होती है, दूसरा ये डेली आपके साथ डायरेक्ट बात करती है। पहली दफ़ा पढ़ें तो नहीं होगी, शायद जैसे आप पढ़ते जाएंगे खुद ही समझ इसमें आपको आने जाएगा। और मेरी ये तो एक पक्की रूटीन है कि मैं काम शुरू करने से या सुबह काम पे जाने से पहले मैं कुरान मजीद पढ़ के जाता हूँ। कोई भी काम करने से पहले हम ये ज़रूरी है सोचें कि हम पहले मुसलमान हैं और फिर पाकिस्तानी हैं, और हम जो दोनों चीज़ों के एम्बेसडर हैं।
تو اگر یہ چیز ہم نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ اسلام مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی امیج جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. میرا پیغام یہ ہوئے گا کہ بچوں کو ضرور آپ ایجوکیشن دیں، خالی قرآن شریف کی نہیں اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کی نہیں، لیکن دنیاوی ایجوکیشن بہت ضروری ہے، اسپیشلی لڑکیوں کو، کیونکہ آگے جا کے انہوں نے ہمارے جو بچے ہیں یا کمیونٹی ہے ان کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے ان چیزوں میں. تو یہ ہے کہ جب آپ کی مدر ایجوکیٹڈ ہوتی ہے تو آپ کے بچے بلکہ کمیونٹیز ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں. تو میری ایڈوائس یہ ہوئے گی کہ ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور آنیسٹی بہت امپورٹنٹ ہے. جو بھی آپ کام کریں تو آپ سچے دل سے اور محنت سے کریں، تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ آپ آگے پروگریس کرتے جائیں گے.